السلام علیکم پاکستان پراپرٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی سے میں ہوں حافظ طلحہ انور اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چیئرمین رانا عدنان مدثر سر. ویلکم. سر سے ہم آج کچھ سوال کریں گے. بحریہ ٹاؤن کراچی یا اوور آل ریئل اسٹیٹ سیکٹر اگر ہم آج کی ڈیٹ میں اٹھا کے دیکھتے ہیں پچھلے کوئی 6-8 مہینے سے, تو ہمیں کچھ سوال ہیں جو کلائنٹس کے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ مارکیٹ کے ریلیٹڈ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں ہمیں اس ٹائم ایسے آپشن مل رہے ہیں جو کہ ریڈی پراپرٹی کی شکل میں ہیں اور مطلب کم پرائس میں ہیں. اور اس کے پیرالل اگر ہم جاتے ہیں کہ کوئی بکنگ کی طرف جاتے ہیں کسی گھر کی یا اپارٹمنٹ کی یا کسی سوسائٹی کی بکنگ ہے تو وہاں پر پرائسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ایسا کیوں ہے, پھر ہم فردر آگے کنٹینیو. اچھا, اس میں طلحہ میں اس طرح سے اپنے کسٹمر کو ذرا بریفنگ دینا چاہوں گا کہ اس میں اگر آپ تو پلاٹس کی بات کر رہے ہیں نا, خالی زمین کا ٹکڑا اگر آپ بکنگ پہ لے رہے ہیں, انسٹالمنٹ پلان پہ لے رہے ہیں یا ون شاٹ پیمنٹ پہ بھی لیں گے تو پلاٹس آپ کو زیادہ پرائز میں مل رہے ہیں, مہنگے. ایون ریڈی پراپرٹی جو ہے وہ آج کی مارکیٹ پرائز کے مطابق آپ کو کم پیسوں میں مل جاتی ہے. جیسے میں آپ کی بات کروں, جیسے بحریہ ٹاؤن کراچی 2 ہے جی, وہاں پر مطلب ابھی جو ریڈی پراپرٹی یہاں پر ہے وہ سستی ہے, اور وہاں پہ کمرشل پلاٹ ہے یا ریزیڈینشیل ہے, دونوں کی قیمتیں زیادہ ہیں. بالکل, میں ایک ایگزامپل کے طور پر بالکل. اور یہاں پہ بھی ایون جو بحریہ ٹاؤن کراچی 1 کے اندر جو خالی پلاٹس ہیں وہ کمرشل ہوں یا ریزیڈینشیل ہوں, ان کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ جب آپ ریڈی آفسز لے لیں, شاپس لے لیں, گراؤنڈ فلور کے شو رومز ہیں, اور اسی طرح ولاز ہو گئے, اپارٹمنٹ ہو گئے. اب ری سیل میں جب چیزیں آتی ہیں وہ ڈیسپریٹ سیلنگ کا نام میں اس کو دیتا ہوں کہ وہ روٹین کی مارکیٹ میں سیلنگ نہیں ہے, اس کو ایگزامپل سیٹ کر کے ہمیں مارکیٹ میں ٹریڈنگ نہیں کرنی. اچھا, اس طرح کے جب انفلیشن آ گئی, یہ ڈالر ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا, کنسٹرکشن کاسٹ اس کے برعکس بڑھ رہی ہے. لیکن جب ریڈی پراپرٹی ہے اس میں سے لوگ دیکھیں, جب بیسک نیڈز آپ کی فلفل نہیں ہوں گی اس کے مقابلے میں آپ لوگ نئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. جو آلریڈی کی گئی انویسٹمنٹ ہے لوگ ان پراپرٹیز کو سیل کرنے کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں دکان, اپارٹمنٹ, مکان, کوئی بھی چیز ہے لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں, اور پھر سروائیول جب لوگوں کا نہیں ہے پھر وہ اینی ہاؤ اپنے اس طرح کے ایسٹس کو بیچتے ہیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو صورتحال بن گئی ہے, اور خاص کر ہمارے اوورسیز جو مزید نئی انویسٹمنٹ یا نہیں چاہ رہے, تو پھر ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اپنی اس طرح کی پراپرٹیز کو سیل کرنے کی طرف آ گئے جن لوگوں کا پرپس صرف انویسٹمنٹ تھا. اینڈ یوزر اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, یہ فائدے کی بات ہے, یہ خوش آئند بات ہے ناظرین کہ اینڈ یوزر جو ہیں ان لوگوں کو, یہ جینوئن بائر جو یہاں رہائش رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے. اچھا, دوسری جو کنسٹرکٹیڈ پراپرٹی ہے جی, جو ریڈی پراپرٹی ہے, جیسے بحریہ کے اندر ہم ولاز ہیں جو ابھی گرے اسٹرکچر میں ہیں یا ریڈی تیار ولاز ہیں, اور وہ ہمیں کم پیسوں میں مل رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں ایک ٹائم پہ وہاں پر اتنے کا پلاٹ ملتا تھا جتنے میں گھر مل رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب ریڈی پراپرٹی وہ ونس اگین وہی سوال ہے کہ ریڈی تیار اپارٹمنٹ اس میں طلحہ میں اس طرح سے کہوں گا, دیکھیں آلموسٹ پلاٹ کی قیمتوں میں گھر مل جاتے ہیں آج, وہ گرے اسٹرکچر ہوں یا 100% ریڈی ہوں, وہ آلموسٹ پلاٹ کی قیمتوں میں مل جاتے ہیں. اچھا, یہ ایک میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی چند دن پہلے, اور اس پہ بڑا اچھا فیڈ بیک بھی آیا کسٹمرز کا, اور ہمارے دوستوں نے بھی بڑا اچھا اس پہ اپریشیٹ کیا کہ آلموسٹ پلاٹ کی قیمتوں میں آپ کو گھر مل رہے ہیں. علی بلاک میں دیکھ لیں, 90 لاکھ 95 لاکھ 1 کروڑ روپے کا 5 مرلے یعنی 125 گز کا پلاٹ تھا. آج وہاں پہ گرے اسٹرکچر یا 100% بنا ہوا گھر 1 کروڑ 30 لاکھ میں, اور جو گرے اسٹرکچر ہے وہ تقریباً 85, 80 یا 90 لاکھ روپیز میں آپ کو مل رہا ہے. اچھا, اسی طرح اگر میں اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ پریسنٹ 10A میں جو 8 مرلہ یا 200 گز کا 3 بیڈ روم اکوموڈیشن والا ولا ہے, اگر آج اس ولا کی جو پرائز ہے تقریباً کوئی 1 کروڑ 70-80 لاکھ روپے ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم اسی طرح کا ولا, یہ B کیٹیگری ہے یہ C ہے, اسی کیٹیگری کا ولا میں کنسٹرکشن کے لیے جاؤں گا تو مجھے پلاٹ کی پرائز الگ سے کاسٹ کی جائے گی, اور پھر اس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہی پوری نہیں ہوگی. اگر ہم 125 گز کا گھر بنوانے جاتے ہیں 1 کروڑ روپے کا 10 ملین کا ہمیں اسٹیمیٹ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی بجٹ ٹائٹ کر کے کہ ہم بڑا اچھا گھر بنا کے دیں گے, 10 ملین کا آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ تو پھر بھی سائز 200 گز ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اور زیادہ 10 ملین جو آپ کہہ رہے ہو پلاٹ کی قیمت پلاٹ کے علاوہ. جی, ابھی اگر فار ایگزامپل
میرے پاس 125 گز کا پلاٹ ہے اینی ویئر ان بحریہ ٹاؤن کراچی اور میں اس پہ گھر بنوانا چاہتا ہوں تو مجھے جو کاسٹنگ دی جائے گی یا جو ایسٹیمیشن دیا جائے گا وہ 10 ملین کا 1 کروڑ روپے کا دیا جاتا ہے. جی بالکل. اچھا یہاں پر آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب ریڈی جو بکنگ پر پراپرٹی ہے وہ ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے. اور باقی جو دوسرا آپ نے سینیریو بتایا کہ جو تیار پراپرٹی ہے وہ کم پیسوں میں آ رہی ہے کہ ڈیسپریٹ قسم کے اس ٹائم ایگزیکٹلی جو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جتنے سستے گھر اپارٹمنٹ پلاٹ دکانیں یا گراؤنڈ فلور کے شو روم بحریہ ٹاؤن میں اس ٹائم مل رہے ہیں. میں نے ایک ریسرچ کی, ابھی فردر ہماری ایک ویڈیو آ رہی ہے انشاءاللہ ابو بکر صاحب کے ساتھ. پاکستان کے کسی کونے میں اتنے سستے مکانات نہیں مل رہے, بے شک وہ اسلام آباد شہر ہو, ایبٹ آباد ہو, کوئٹہ ہو, ہمارا ایون چھوٹے شہروں کا میں نام لیتا ہوں, حیدرآباد ہو, بورے والا ہو, گجرانوالا ہو, ہمیں 5 مرلے کا یا 125 گز کا مکان اس قیمت میں نہیں ملتا, صرف بحریہ ٹاؤن میں مل رہا ہے. اچھا میں پاکستان کے دوسرے شہروں کا نہ بھی کمپیریزن کروں, میں یہاں پہ ملیر کینٹ میں, ملیر ٹاؤن میں یا شاہ فیصل کالونی میں چلے جائیں, کراچی شہر کے مختلف علاقوں کا کمپیریزن کر لیں, آپ کو اب جو عبداللطیف بٹائی جو کالونی ہے وہاں چلے جائیں, آپ کلفٹن میں, ڈی ایچ اے میں, ناظم آباد میں, نیا ناظم آباد میں چلے جائیں. جتنے سستے مکانات آج بحریہ ٹاؤن میں مل رہے ہیں ناظرین, اتنے سستے کراچی شہر کے گرد و نواح میں بھی ایون جو سوسائٹیز ہیں وہاں نہیں مل رہے. اس چیز کے بھی ہماری ریسرچ جاری ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی ہم اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا سارا سروے رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا کنسٹرکشن کاسٹ پچھلے 6-8 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ اس میں انفلیشن ریٹ بڑھا ہے, اور ہمارے ان کلائنٹس کے لیے بھی آپ ادھر کوئی مشورہ اپنا ایڈ کر دیں کہ جنہوں نے بائنگ ہی صرف اس لیے کی تھی یہاں پر ریزیڈینشیل پلاٹس کی یا کمرشل کی, ایون کہ ہم اس پہ اپنا پلاٹ پہ کنسٹرکشن کریں گے, گھر بنائیں گے یا اس کو رہنے کے لیے یا سیل کرنے کے لیے, تو ان کے لیے. اچھا دیکھیں اس میں تو طلحہ سمپل ایک بڑا میسیج ہے اور بڑا ہی زبردست قسم کا, کہ میں ان ناظرین کو, ہمارے ان کسٹمرز کو جو ہمیں ریگولر دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں, میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ 250 گز کا, 500 گز کا یا 1000 گز کا گھر بنانا تھا, آپ کے پاس پلاٹ آج بھی موجود ہے, تو میں کہوں گا کہ اس پلاٹ کو آپ ایک الگ سے انویسٹمنٹ کنسیڈر کریں, اور بنے بنائے گھر جو آج کم قیمت میں مل رہے ہیں, ایون وہ گرے اسٹرکچر میں بھی ملتے ہیں یا 100% ریڈی ملتے ہیں, ان کو ترجیح دیں, اس کو خریدیں. ایون وہ پراپرٹی جو آج مارکیٹ میں میں آپ کو انسٹالمنٹ پہ بھی لے کے دے سکتا ہوں. یہاں پہ 500 گز کے, 1000 گز کے, 250 گز, 125 گز ہم آپ کو انسٹالمنٹ پہ بھی دے سکتے ہیں, جو آلریڈی بنی ہوئی پراپرٹی ہے. اب آج سے پہلے ایک ایگزامپل ہم دیا کرتے تھے کہ کچا پھل لیں, اس کو پکنے کا انتظار کریں. اب ناظرین کچا پھل لینے کی کوئی ضرورت نہیں, آلریڈی جو پکا ہوا پھل ہے وہ لیں اور اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں, بس. اور سمپل ہم نے یونٹس میں اپارٹمنٹس کی بھی آپ ساتھ بات. اچھا اپارٹمنٹ کا بھی بالکل ناظرین, یہ طلحہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپارٹمنٹس کی ہمارے پاس آپشنز بھی ہیں, 3 بیڈ روم, 4 بیڈ روم. پھر پیراگون جو مینجمنٹ ہے, پیراگون ڈیولپرز نے ہمیں ریڈی اپارٹمنٹ دیا کہ 50% ڈاؤن پیمنٹ دیں, اور یہ ان کی کچھ تفصیلات بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کے بروشرز وغیرہ بھی, کہ اس پہ ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 50% اگر آج ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں تو ریسٹ آف 50% پیمنٹ آپ جو ہے وہ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, 1 سال کا یا 1.5 سال کا کسٹمائز پیمنٹ پلان بن سکتا ہے. جی جی. اچھا تو اس کے مطابق ناظرین آپ لوگ لے سکتے ہیں. ٹاور اے 100% ریڈی ہے, جس میں بہت ساری فیملیز ماشاءاللہ شفٹ بھی ہو چکی ہیں. اور اس کے پیرل میں یہ بھی کہوں گا کہ جو کمرشل پلاٹس پہ جو لوگ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جن کے پاس 125 گز, 266 گز, 500 گز, 1000 گز یا 2000 گز کے بڑے بڑے کمرشل پلاٹس ہیں, کیونکہ کمرشل پلاٹس کی قیمتوں میں بھی کافی فرق آ رہا ہے. میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آلریڈی جو بلٹ پروجیکٹ ہیں ایز اٹ از پروجیکٹ بھی لوگ سیل کر رہے ہیں, کیونکہ جب مارکیٹ میں اس طرح سے انفلیشن آیا, کافی بڑا چینج آیا, تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ فٹافٹ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان سے نکالنا شروع کر دی. ایسے لوگ جن کا انٹرسٹ شاید پاکستان میں کم تھا, ان لوگوں نے اپنی جو پراپرٹیز ہیں وہ کسی بھی قیمت پہ جو ہے بیچنا شروع کر دیں. تو آئی بلیو کہ جو لوگ یہاں کام کرنا چاہ رہے ہیں اور جو اینڈ یوزر کے طور پہ یہاں کام کریں گے, جو اپنا نام بنانا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ ایسی اپرچونیٹیز اس سے فائدہ اٹھائیں, آپ پرچیز کریں, آپ کا پروفٹ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا, اور آپ کا وہ جو ٹائم کنزیوم ہونا تھا وہ بھی بلکہ آپ کا بچ جائے گا. جی وہ بھی بچ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ہم اوورسیز کی طرف سے بھی کچھ سوال ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے کسٹمرز ہیں جو ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو اس ٹائم کنڈیشن ہے
ان کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہے اپنی. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ایک دو نہیں, بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جنہوں نے ایسے کمنٹس کیے ہیں. تو ان کے لیے کیا آپ کا میسیج ہے کہ وہ کیا واقعی یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں لے کے؟ دیکھیں طلحہ, میں ان چیزوں سے ذرا تھوڑے الگ طریقے سے سوچ رہا ہوں. میں متفق نہیں ہوں اس چیز سے کہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ یہاں نہیں لے کے آئیں گے. دیکھیں اگر اوورسیز کا ہم لوگ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نکالتے ہیں تو ہم لوگ ایک عام سروے رپورٹ کے مطابق ہمارے پاس ایک فگر سامنے آتا ہے کہ 80% اوورسیز پاکستانیز وہ لوگ ہیں جو انڈیویجول یعنی انفرادی طور پہ وہاں کام کر رہے ہیں. دے آر ناٹ ہیونگ دیئر اون فیملیز وہاں پر نہیں, ٹھیک ہے, فیملیز نہیں. 20% کا کاؤنٹ وہ آتا ہے ناظرین سامنے جو فیملیز وہاں پہ شفٹ ہو چکی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کام کر رہا ہوں تو میری فیملی بھی میرے ساتھ وہاں مطلب آؤٹ آف پاکستان ہے, اینی ویئر ان دا ورلڈ, سعودی عربیہ, آپ UAE میں ہیں, آپ امریکہ میں, انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, کہیں بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح 80% اب وہ کاؤنٹ زیادہ آ گیا جو انڈیویجول کام کر رہے ہیں. تو اب میرا سوال یہاں پہ ایک جسٹیفائی کرنے کا یہ ہے, آج ڈالر ریٹ بڑھ رہا ہے, پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, وقتی طور پہ تو آپ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں. آپ مزید اور 6 مہینے, 1 سال, 2 سال روک لیں گے, لیکن الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو برنگ یور انویسٹمنٹ انٹو پاکستان. وائی؟ بیکاز جو لوگ انڈیویجولی وہاں پہ رہ رہے ہیں ان لوگوں کو, ان کی فیملیز, ان کے پیچھے جتنا بھی بزنس, گھر بار, وطن سے محبت, یہ سینٹیمنٹس یہاں پہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو ان سینٹیمنٹلس کے ساتھ ناظرین جب بھی میں سوچتا ہوں یا کام کرتا ہوں یا جتنے بھی اوورسیز کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے, الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے دے ہیو ٹو برنگ دیئر انویسٹمنٹ انٹو پاکستان. اور کہیں بھی آپ چلے جائیں پاکستان میں, جتنی بھی ریئل اسٹیٹ میں بڑی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اوورسیز کی ہیں. میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں. اور پھر آپ لوگوں کو یہ بھی میں گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی یہ پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے ہماری انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں ہو, گھر مل جائے اور کوئی شاپس یا کوئی بینگلوز مل جائیں, اپارٹمنٹ مل جائیں جس سے ان کا رینٹلز بھی چلتے رہیں. اچھا, اس کے پیرل وہ 20% لوگ جو فیملیز کے ساتھ وہاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک مثال ہے, لمبے عرصے تک اپنی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ڈالر مزید اوپر جا رہا ہے اور جو پاکستانی ویلیو روپیہ وہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے. اچھا, وہ مزید بھی ہوگا. اب ہوگا کیا کہ ایک لمبے عرصے تک نہیں لے کے آئیں گے, لیکن اینڈ آف دا ڈے پھر میں ونس اگین وہی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے اندر ہی آنا پاکستان میں ہی ہے. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دی, اپنی زندگی کا میجر پارٹ ان لوگوں نے آسٹریلیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں گزار دیا. لیکن آج اینڈ آف دا ڈے جب ان کی اولاد جوان ہے اور پھر ان لوگوں کو بھی بڑے ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں, پرابلمس ہیں, ٹربلز ہیں, وہ لوگ بھی اتنے جسے ہم لوگ فینٹسائز کرتے ہیں نا کہ وہاں لوگ ملک سے دور ہیں تو پتہ نہیں کتنے خوشحال ہوں گے یا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, صرف پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے, پیسے کی کمی ہو سکتا ہے ان کو نہ ہو, لیکن اور بہت ساری چیزیں جس میں ہماری ویلیوز اور بڑی چیزیں آتی ہیں وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ بہت دور نکل چکے ہوتے ہیں. اور پھر جو سیکنڈ نیشن کے طور پہ کہیں بھی آپ رہ رہے ہوں تو لوگ آپ کو ایکسیپٹ دنیا میں کہاں کرتے ہیں. تو اس طرح کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں, میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن وہ 20% لوگ, آئندہ میں انشاءاللہ ایک میسیج بھی دیتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ ہم لوگ ایک اوورسیز سٹوریز کے نام سے ایک ہمارا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. اس میں ہم اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں جن سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے ہم ان کو انٹرویو کریں گے انشاءاللہ, تاکہ نئی سے نئی جو ایکسپیرینس ہیں جو ہمارے بھی اوورسیز کسٹمر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری سٹوریز, بڑے سارے اسپیکٹ, ٹاپکس ہمارے سامنے آتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ان کو ہم ریکارڈ کریں اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں ضرور وہ مینشن کریں. ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے کمنٹس رانا صاحب کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آنسر اور سلوشن دیا جائے گا. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو اور اس طرح کے پروگرامز وغیرہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.